السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات نامی کتاب بہترین پیپر یعنی آرٹ پیپر اور 4 رنگوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے مصنف عبدالمالک مجاہد ہیں۔ عبدالمالک مجاہد نے محنت اور مشقت کے ساتھ 150 کے قریب واقعات اکٹھے کیے ہیں، ایسے واقعات کہ جن کو پڑھ کر انسان کا ایمان تر و تازہ ہو جائے، ایسے واقعات جن کو پڑھ کر انسان کو دعاؤں کی قبولیت پر یقین ہو جائے اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ حلال کھانے والے کا کتنی جلدی اور کتنی سپیڈ سے دعا قبول کرتا ہے۔ ناظرین، دعائیں ہیں کیا؟ دراصل التجائیں ہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ وہ کسی وقت بھی مانگے، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس سے مانگنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اس سے جتنا مانگو اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی مشکل آئے، پریشانی لاحق ہو یا مصیبت میں مبتلا ہو تو اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھائیں اور جس زبان میں چاہیں دعائیں مانگیں۔ اسی لیے تو قرآن کا ارشاد ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک شخص بیچ سمندر میں پھنس جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کنارے تک لے آتا ہے۔ بے روزگار کو روزگار دے دیتا ہے اور نابینا کو بینائی عطا کر دیتا ہے۔ اور انسان جب ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب اس کا بچنا محال ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو کیسے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے نجات دے دیتا ہے، جب ساری دنیا اس سے نا امید ہو جاتی ہے۔ مشکل اللہ کے لیے نہیں ہے، مشکل ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیوں نہیں ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آدمی لقمہ حلال کا کھائے اور حرام سے بچے۔ یہ اہتمام کر لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے دعائیں قبول کی جائے گی۔ اس کتاب میں واقعات کے علاوہ ایسے اوقات کار ہیں جس میں دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ مثلاً آدھی رات کے بعد اور فرض نمازوں کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے فرائض کے بعد نوافل کثرت سے ادا کرنے اور نوافل میں دعائیں مانگنے سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان تشہد میں بیٹھے تو درود شریف کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان وقفے میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جائے، آدھی رات کے بعد اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اذان کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے روز عصر کے نماز کے بعد مغرب سے پہلے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس میں جو دعا بھی مانگی جائے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ زمزم کا پانی پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رمضان المبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بڑے جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی بطور خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور کتاب اچھی لگی ہو تو مہربانی فرما کر لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔